بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ میں نے 2 روز پہلے خود کہا تھا، زندہ سے مردار ہوئی ہے، بے غیرت بیکار ہوئی ہے، طاقت سے لاچار ہوئی ہے، اعظم کی پوشاک ہے غیرت، ننگی تو سرکار ہوئی ہے۔ چور لٹیرے مل بیٹھے ہیں، ڈرتے ہیں بزدل بیٹھے ہیں، پاک وطن یہ جاگ اٹھا ہے، ساعت ہر دشوار ہوئی ہے، ننگی تو سرکار ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اعظم سواتی کو انصاف آدھا مل گیا ہے، آدھا انصاف اعظم سواتی کو مل گیا ہے۔ باقی کا آدھا کیسے ملے گا اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے، یہ آدھا انصاف کیا ہے اس کی بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو FIR ہے جس میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا الزام ہے 3 افراد پر، شہباز شریف صاحب پر، رانا ثناء اللہ صاحب پر اور میجر جنرل فیصل نصیر صاحب پر، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا حق ہے، ان کی کمپلینٹ ہے، FIR لانچ ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کے سامنے ابھی ایک گواہی رکھوں گا ایک ماہر قانون کی، ہائی کورٹ کے ایک سینئر وکیل کی، جو یہ کہتے ہیں کہ FIR لازمی ہے اور FIR پولیس کو کرنی ہے۔ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے ہمارے ہاں کے جو بے شرم قسم کے صحافی ہیں ان کو پاگل کر دیا ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا اور حملے کے بعد ہمارے ہاں صحافیوں کا ایک ٹولہ سیاستدانوں کی طرح شروع ہو گیا کہ عمران خان کو گولی نہیں لگی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 4 گولیاں نہیں لگی ہیں۔ پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان ڈرامے کر رہا ہے۔ پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان بھاگ گیا ہے، فرار ہو گیا، عمران خان نے حملہ خود کروایا ہے۔ اور اس کے بعد فیس سیونگ کا ایک ڈرامہ شروع ہوا کہ عمران خان کو فیس سیونگ چاہیے، یہ حملہ عمران خان اور اس کی جماعت نے خود کروایا، ان لوگوں کو فیس سیونگ چاہیے، بھاگ گئے۔ اور یہ یہاں سے بھاگے، ان کے پاس لوگ نہیں تھے، ان کی کوئی بات نہیں سن رہے تھا، یہ سڑک پر آ کر پھنس گئے ہیں، بے عزتی سے بچنا چاہتے ہیں، اب سڑک پر آ تو چکے ہیں، ان کو فیس سیونگ چاہیے، اس لیے یہ حملہ ان لوگوں نے خود کروایا اور یہ بھاگ گئے۔ ہمارے یہاں ایسے صحافی موجود ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اب یہ بھاگ گیا، یہ واپس نہیں آئے گا، یہ حملے کا ڈرامہ کر رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ اب واپس نہیں آئے گا۔ لیکن آج عمران خان صاحب پریس کانفرنس کرنے آئے اور عمران خان نے سب سے پہلے ایک زناٹے دار تھپڑ مارا ہے ان بے شرم صحافیوں کے منہ پہ۔ اور منگل کو عمران خان صاحب دوبارہ اس لانگ مارچ کے اعلان کا واپس شروع کرنے کا وزیر آباد سے، اس جگہ جہاں معظم کی شہادت ہوئی وہاں سے منگل کو دوبارہ شروع کا اس کا اعلان کر چکے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود کچھ فٹ ہونے کے بعد اس لانگ مارچ کو پنڈی سے دوبارہ جوائن کریں گے۔ لانگ مارچ ہوگا، چلے گا اور اس کی قیادت آپ پارٹی قائدین کریں گے۔ یہ لانگ مارچ اسی طرح سے جاری رہے گا، یہ 10-12 دن میں پنڈی پہنچے گا، اور جب یہ پنڈی پہنچے گا تو پھر اس سے آگے اس لانگ مارچ کی قیادت عمران خان صاحب خود کریں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے آج اعلان کر دیا۔ تو وہ ہمارے یہاں تمام بے شرم اور فٹے منہ قسم کے صحافی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک اس کو گولی نہیں لگی اور یہ ڈرامے کر رہا ہے، اب وہ تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے آ رہا ہے، اس کا لانگ مارچ حکومت نہیں ہے، اس کا ہدف حکومت نہیں ہے، آرمی چیف اپنی مرضی کا لگوانا ہے اس کو، تو یہ اس لیے آ رہا ہے۔ یہ تمام وہ زبانیں، وہ تمام باتیں ہیں جو مسلم لیگ نون کے لندن میں موجود مفرور قائد میاں نواز شریف کرتے ہیں۔ تو جو نواز شریف صاحب کی بولی ہے وہ ہمارے یہاں یہ لوگ بول رہے ہیں۔ جیسے عاشر عظیم گل، ڈرامہ دھواں والے، فلم مالک والے، کچھ عرصہ پہلے تک ہم ان کے فین ہوا کرتے تھے۔ جب ڈرامہ دھواں آیا تو یہ غالباً 95-96 کی بات ہے، اسکول کا لاسٹ ایئر یا کالج کا فرسٹ ایئر تھا، ہم ان کے فین ہوا کرتے تھے۔ فلم مالک دیکھی تب بھی ہم ان کے فین ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ ملک سے باہر چلے گئے، ان پر کرپشن کے الزامات سامنے آئے، وہاں یہ ٹرک چلا رہے تھے، دیگر کام کر رہے تھے، اور وہاں سے یہ سوشل میڈیا پر اپنا یوٹیوب چینل اور سوشل میڈیا پر اپنی آواز لے کر موجود تھے۔ پھر ان سے کچھ چیزوں پر اختلاف بھی ہوا، لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ملک میں اس وقت جو سچویشن ہے اس میں آرمی کو حالات کنٹرول کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا آرمی حالات کنٹرول کرے، جنرل باجوہ صاحب حالات کنٹرول کریں، اس وقت بہت ضروری ہے، ورنہ انارکی ہوگی
اور یہ جو موومنٹ ہے اس موومنٹ کو کنٹرول کیا جائے. ان کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے, ان کو کنٹرول کیا جائے. اور اس کنٹرول کے نتیجے میں اگر آرمی کو, جنرل باجوہ صاحب کو عاشر عظیم گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اکسا رہے ہیں کہ 500 1000 5000 بندہ مارنا بھی پڑتا ہے تو مار دیں ورنہ انارکی ہوگی. انارکی جو ہے وہ کسی بھی قسم کے سخت ترین کنٹرول سے بری ہوتی ہے, یا سخت ترین کنٹرول انارکی سے اچھا ہوتا ہے, اس لیے آ جائیں اور کر گزریں. مطلب یہ ہمارے یہاں کے انٹلیکچوئلز ہیں, اور کس کس قسم کے بے شرم انٹلیکچوئلز ہمارے یہاں موجود ہیں. ہم ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتے تھے. میں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا بہادری ہے, اینٹی آرمی ہونا حماقت ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا آپ کی ایک آواز رکھنے کی علامت ہے, اینٹی آرمی ہونا اینٹی پاکستان ہونے کے برابر ہے. یہ جو بندہ ہے یہ کہہ رہا ہے بندے مار دیں, ایک عام آدمی مار دیں. میں بار بار کہتا ہوں, نہ سپریم کورٹ سپریم ہے, نہ پارلیمان سپریم ہے, نہ کوئی ادارہ سپریم ہے, نہ حکومت سپریم, نہ فوج سپریم. سپریم ایک عام پاکستانی کی زندگی. کوئی بھی ایک عام پاکستانی, کیونکہ اس کی جان و مال کا تحفظ اس ریاست کے لیے سب سے مقدم ہے. اور ہمارے ہاں ایسے لوگ جن کو ہم انٹلیکچوئلز میں, دانشوروں میں, دماغ رکھنے والوں میں شامل کرتے ہیں, وہ ایسی بے شرمی کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اکساریں کہ یہ ہو جانا چاہیے اس موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. بہرحال ایک عام آدمی کی آواز, وہ سیاسی طور پر کسی بھی جانب ہو, کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, وہ اس آدمی سے بہت بہتر ہے. نون لیگ کو سپورٹ کرنے والا بھی اس آدمی سے بہت بہتر ہے جو سیاسی طور پر کہیں نہیں کھڑا. یعنی آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں کم از کم آپ اس کے ساتھ کھڑیں. اس بات کی رسپیکٹ نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے, فضل الرحمان کی جماعت کے سپورٹرز کے لیے بھی ہونی چاہیے. آپ کو جو چیزیں غلط لگتی ہیں اس پر آپ اپنی وائس ریز کر سکتے ہیں, لیکن سپورٹ ہونی چاہیے. ایک آدمی کو جو ٹھیک جس چیز کو سمجھتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے, اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. تو بہرحال ہمارے اس طرح کے لوگ موجود ہیں. اب عمران خان صاحب پھر آئیں گے اور یہ پھر شروع ہو گئے کہ یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے نکلا ہے. تو یہ بے شرم صحافی جو ان کے منہ پہ تھپڑ پڑا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے. اعظم سوادی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ اعظم سوادی صاحب کے معاملے میں سپریم کورٹ کی جانب سے, پبلک ریلیشننگ آفیسر کی جانب سے ایک لیٹر جاری ہوا ہے, اور کہا کہ اعظم سوادی صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہے, اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس کوئٹہ میں ٹھہرے تھے, جو ججز کے لیے وہاں پر گیسٹ ہاؤس ہے, ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے چیک کروا لیا, اعظم سوادی جہاں ٹھہرے تھے وہ ہمارے کمروں میں سے کوئی کمرہ نہیں ہے, وہ کمرے صرف سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان استعمال کرتے ہیں, تو وہ ہمارا کمرہ نہیں ہے. اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق وہ جوڈیشل کمپلیکس کوئٹہ ہے, کسی اور عدالت کا ہے, غالباً ہائی کورٹ کا ہے. تو یہ ہماری عدالت کی فائنڈنگز اور اس کے بعد پریس ریلیز ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا انتہائی احترام کے ساتھ, کیونکہ عدالت کا معاملہ ہے اور توہین عدالت لگ جاتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اعظم سوادی کے اس معاملے پر عدالت از خود نوٹس لیتی, اعظم سوادی کو بلاتی اور بتاتی کہ بتائیں کیا ہے آپ کے پاس. اس کی کھلی سماعت, بند کمرے میں سماعت, اداروں کے لوگوں کو بلانا, اعظم سوادی کے الزامات کو سننا, اور جتنا سنگین وہ الزام ہے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اس کے بجائے عدالت نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ کمرے جو ہمارے ہیں ان کمروں میں نہیں ہوا, باقی کسی جگہ کسی 75 برس کے بزرگ کی عزت تار تار ہو جائے, اس کی بوڑھی اہلیہ کی عزت تار تار ہو جائے, وہ اپنی بیٹی سے یہ گفتگو سن رہا ہو فون پر, ہو جائے تو ہو جائے, لیکن کمرہ ہمارا نہیں تھا یہ بتایا گیا ہے. اعظم سوادی کو اس حد تک انصاف مل گیا ہے کہ جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا وہ ملک کی عدالت عظمیٰ کا کمرہ نہیں ہے, وہ کمرہ جو ہے وہ کسی اور عدالت کا ہے. اب وہ عدالت جانے, اعظم سوادی جانے, وہ عدالت اس کو نوٹس لیتی ہے لے لے, نہیں لیتی نہ لے. یہ پاکستان کے ایک سینیٹر کا معاملہ ہے. ویسے اس معاملے پر جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی, انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے, تمام پارٹیوں کے نمائندے اس میں موجود ہیں, اور اعظم سوادی کی جگہ کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں لکھا ہوا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف سے بھی ایک سینیٹر اس میں شامل کیے گئے ہیں. اب یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی فائنڈنگز جمع کرائے گی. اعظم سوادی کو انصاف کب کیسے ملتا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا. عمران خان صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں کمپلینٹ کروا رہا ہوں ایف آئی آر, اور میں نے ادارے کے ایک آفیسر میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لکھوانا ہے اس میں, تو میں اس ایک آفیسر پہ بات کر رہا ہوں, میں پوری فوج پہ بات نہیں کر رہا. آپ نے جو یہ کہا ہے کہ پوری فوج پہ حملہ ہو گیا اور ہر آفیسر اور ہر سپاہی کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان صاحب نے سوال کیا
کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک آدمی کرپٹ ہے تو کیا ہم اس سے لڑائی شروع کر دیں کہ آپ نے پوری جماعت کو کرپٹ کہہ دیا؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ ایک جج 2 نمبر ہے تو کیا میں نے پوری جوڈیشری پر حملہ کر دیا؟ اسی طرح سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک آفیسر پہ بات کی جا رہی تو وہ ایک آفیسر پہ بات کی جا رہی ہے، پوری فوج پر بات نہیں کی جا رہی. اور یہی پوائنٹ جو اسد عمر صاحب نے اٹھایا تھا، عمران خان صاحب نے پھر اٹھایا کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور اسی دائرے میں کرتا ہے تو آپ اس کا کورٹ مارشل کرتے ہیں اس کی غلطی کی بنیاد پہ. تو میں کسی شخص کی غلطی، اس کے کردار پہ بات کر رہا ہوں، میں پوری فوج پہ بات نہیں کر رہا. یہ وہ عمران خان ہیں جنہوں نے بارہا کہا کہ ہمیں اپنی فوج کو مضبوط بنانا ہے، مضبوط فوج ہماری آزادی کی ضامن ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ مضبوط فوج عمران خان سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف اس فوج کی اور اس ملک کی مضبوطی کے لیے کام کر سکتی ہے، اور فوج اور پی ٹی آئی مل کر ملک کی مضبوطی کے لیے کام کر سکتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے، یہ عمران خان صاحب نے بار بار دیا ہے. عمران خان صاحب کے اس موقف پر ایک شدید رد عمل آیا. صحافی بار بار سوال کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی کہا ہے میجر جنرل فیض حمید کے بارے میں، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بارے میں، معاف کیجیے گا، اور میاں نواز شریف اس سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں، جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں، جنرل عرفان ملک کے بارے میں سنگین نوعیت کے الزامات لگا چکے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں تب اس طرح کا کوئی رد عمل کیوں نہیں آیا تھا؟ مریم لگا چکی، فضل الرحمان لگا چکے، آصف زرداری لگا چکے، نواز شریف کا داماد لگا چکا، تب اس طرح کا کوئی رد عمل کیوں نہیں آیا تھا؟ اب کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ جو عمران خان صاحب ایف آئی آر کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں جہاں ہماری حکومت ہے پولیس ہمیں بتا رہی ہے ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پولیس پر کہیں اور سے پریشر ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایف آئی آر کٹ سکتی ہے. میں نے پہلے آپ کو قانونی نکات کا حوالہ دے کر خود بتایا تھا معلوم کر کے. اب سنیے کہ ہائی کورٹ کے سینئر وکیل خلیل احمد اس حوالے سے تمام قانونی نکات کے ساتھ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر کٹ سکتی ہے اور پولیس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر کاٹنے میں منع کرے. یہ فرمائیے کہ کیا پولیس کسی بھی مدعی کی درخواست پر یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہی؟ نہیں، وہ پولیس انکار نہیں کر سکتی. پولیس اگر کوئی ابہام ہوتا ہے تو صرف اور صرف درخواست لینے سے یا 154 کا بیان درج کرنے سے. یہ ایف آئی آر کا بیان جو ہے 154 فوجداری سی آر پی سی میں درج ہوتا ہے، اور اگر اس کو پولیس یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس بیان میں کوئی کمی ہے یا اس بیان سے کوئی جرم ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ مشورہ صرف مشورہ یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے کاندھوں پر کوئی بندوق نہیں چلاتی، بلکہ وہ پھر خود اس مدعی کو مشورہ دیتی ہے کہ آپ 22A CRPC میں ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس چلے جائیں، وہاں درخواست دیں. اگر وہاں سے حکم ہو جاتا ہے ہمیں کہ ہم ایف آئی آر درج کر دیں اور ایف آئی آر لکھیں اور اس پر کارروائی کریں تو ہم اس پر ایف آئی آر درج کر لیں گے. یہ اتنا اختیار تو ہے. لیکن اگر کوئی بڑا واقعہ جس طرح کے ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے اس میں تو ہر صورت میں لازم ہے پولیس پر کہ وہ فوری طور پر کوئی مدعی نہ بھی آئے تو بھی اسے ایف آئی آر درج کرتی ہے، اور مدعی خود جو اس تھانے کا ایس ایچ او ہو یا ذمہ دار انسپیکٹر ہو وہ خود مدعی بنتا ہے. کوئی مدعی کسی کیس میں اگر 3 4 5 افراد کو نامزد کرے تو کیا پولیس کا اختیار ہے کہ وہ مدعی سے کہے کہ ان میں سے ایک یا 2 نام نکال دیں؟ نہیں، یہ پولیس کو کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ ایف آئی آر جو 154 کی درخواست ہے انہی الفاظ میں درج کرنی چاہیے جن الفاظ میں مدعی بیان کر رہا ہے. ہمارے ہاں جو فوجداری نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے وہ خرابی یہی ہے پولیس کے پاس کہ پولیس وہ اسے اپنی زبان میں درج کرتی ہے اور زبردستی صرف وہی کرتی ہے کہ یہ جو گواہ وہ کہے وہ ڈالے جائیں اور جو واقعہ وہ بتائیں وہ لکھا جائے.
وہ اپنے عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں ہونے والے حملے کے کیس میں عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کا، وزیر داخلہ کا اور ایک سینئر فوجی افسر کا نام لیا ہے. کیا پولیس یہ مدعی کو، زبیر نیازی کو، بتا سکتی ہے کہ آپ ان 3 ناموں میں سے فوجی افسر کا، وزیر اعظم کا یا وزیر داخلہ کا نام نکالیں؟ کیا پولیس اس صورت میں کر سکتی ہے؟ نہیں، پولیس کو یہ اختیار قطعی نہیں ہے کہ نظام جو CRPC کہتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جو نام دیے جا رہے ہیں 154 میں، ان ناموں پر ہی تفتیش کی جائے. وہ FIR درج کرنے کے بعد وہ چلی جاتی ہے انویسٹیگیشن میں SIP کے پاس، اور وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے. اور انویسٹیگیشن کے معنی یہ ہیں کہ اس بیان میں سے سچ کو تلاش کرتے ہوئے اس مقدمے کی پوری پیروی کی جائے. بہت بہت شکریہ. یہ تمام ہوتا ہے، اور یہی انویسٹیگیشن کا وہ فنکشن ہے. تھینک یو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.